اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم احادیث مبارکہ میں صدقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ باب ہے بھلائی کے راستے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم بھلائی کرو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ میں ہے۔ اور حدیث مبارک میں بیان ہے وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم متفق ہیں۔ وفی روایت لہما، اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس سے اس کا رب کلام نہ فرمائے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا۔ فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، پس اس وقت انسان اپنے ایمنہ، اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ وینظر اشام منہ فلا یری الا ما قدم، اور بائیں جانب دیکھے گا تو پہلے سے بدتر دیکھے گا۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَى وَجْهِهِ، اور اپنے آگے دیکھے گا تو اپنے چہرے کے سامنے آگ پائے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، سو پس آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، سو جو یہ نہ پائے تو وہ اچھی بات کہہ دے۔ میں مسلمانوں کو صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ امکانی حد تک صدقہ کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، نرم گفتگو کو اپنانا چاہیے۔ طاعات سے مسلمان کو اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، اور منکرات سے دور رہنا چاہیے۔ طاعات یعنی اللہ کے احکام کو، طاعات یعنی اللہ کی فرما برداری بجا لانا، ہر کام میں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آگے رکھنا۔ منکرات یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، منکرات سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے، تاکہ کل بارگاہ الہی میں ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے اتنے انتہائی قریب ہوں گے کہ ان کے اور بندے کے درمیان کوئی اور ترجمان نہیں ہوگا، یعنی نہ کوئی واسطہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ترجمان۔ مومن کو اپنے رب کے حکموں کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے رب کے حکموں کی مخالفت سے بچیں، کیونکہ حاکم خود ہی مشاہدہ کرنے والا ہے اور خود ہی گواہ ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، دن رات جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ انسان جو بھی چھوٹا بڑا عمل کرتا ہے اس سے اس کی پوچھ ہوگی، اس لیے اس کو اپنے عمل میں درستگی کی حرص اور لالچ رکھنی چاہیے۔ انسان کو اگر حریص ہونا چاہیے تو وہ اس میں ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال ٹھیک ہوں۔ قیامت کے دن اس کا اپنا عمل صالح ہی اس کا کام آئے گا، جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا
दाएं देखेगा तो अपने, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंसान दाएं देखेगा तो अपने किए हुए जो अमाल हैं वही देख पाएगा, बाएं देखेगा, आगे देखेगा, अपने अमाल के सिवा और कुछ नहीं होगा।